اس کے لیے اگر آپ لوگ جو عربی نہیں سمجھتے اردو والی لے لیں، اس کا ترجمہ ہوا ایک جلد میں جو وہ بھی سارے پوائنٹس ہیں اس کے، اگر تو اس کو مختصر کیا گیا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے جملے جو کہ عقیدہ اہل سنت کے بیان میں ہیں اور مخالفین کے رد میں ہیں، ہم اس جملے پر پہنچے ہیں جو کہ 8 نمبر ہے۔ لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام۔ یہ متن میں 8 نمبر ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ جو بعد والے جملے ہیں ان کا آغاز ہے یہ۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ اس جملے میں بیان کر رہے ہیں لا تبلغہ، ہو کا مرجع الضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جو شروع میں کہا تھا توحید اللہ، نقول فی توحید اللہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ کو اوہام، خیالات، گمان نہیں پہنچ پاتے اللہ تعالیٰ تک، اور نہ ہی اس کو اس کا ادراک عقل اور عقلی دلائل سے کیا جا سکتا ہے، عقلی اصولوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا واحد ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے علم وحی، جو کہ انبیاء کرام پر نازل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اگر عقل اور خیالات سے اللہ کی معرفت پائی جا سکتی تو نبیوں کو بھیجنا بے معنی ہو جاتا۔ تو اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ 2 فرقوں پر رد فرما رہے ہیں، مجسمہ اور معطلہ، مشبہہ اور معطلہ۔ ہاں، اوہام یعنی وہم کی جمع ہے اوہام، اور فہم کی جمع ہے افہام۔ تو یہاں رد جو ہے مجسمہ، مشبہہ، جو کہ اللہ کے اسماء و صفات میں تشبیہ کے قائل ہیں، کہ اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، صفات کی کیفیت مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تشبیہ کے بہانے سے، تشبیہ سے ڈرتے ہوئے، ایک فرقہ ہے جو تشبیہ میں مبتلا ہے، اللہ کی اسماء و صفات کو دیکھتے ہی قرآن و حدیث میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت جو ہے مخلوق کی صفات سے ملا دیتا ہے۔ ان کو مشبہہ کہتے ہیں۔ ان کا یہ عمل بھی خالی
وہم و گمان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کی حقیقت ہے لیکن اس کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں آزمایا ہے کہ ہمیں اپنی صفات کے بارے میں بتایا ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی حقیقت پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن حقیقت کی جو کیفیت ہے، مطلب جس طرح حدیث میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو یہ صفت نزول ہے، فعلیہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے گناہگاروں پر، سخط یا غضب، اللہ کے غصے کا ذکر ہوا، صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ، ان پر ایمان لانا فرض ہے، اور ان کی حقیقت، مطلب ان کی حقیقت پر ایمان لانا فرض ہے، حقیقت ہے لیکن کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ کیفیت کے بارے میں ہم پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی شان ہے اس کے مطابق ہم اللہ کی کسی بھی صفت کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ کیفیت جب آپ بیان کریں گے تو کسی سے مثال بھی، اس کی مماثلت بھی کریں گے، پھر تو جو معطلہ ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے یہاں سے سمجھا کہ صفات کا ماننا ہی تشبیہ ہے، تو صفات کا ہی انکار کر دیا۔ تو اپنے عقلی دلائل کی بنا پر صفات کا انکار کیا، اور جنہوں نے اللہ کی صفات کی مثالیں دی، کیفیت بیان کرنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا قرآن میں پڑھا، انہوں نے بھی عقل سے گھوڑے دوڑائے۔ جو چیز علم غیب سے تعلق رکھتی ہے اس میں انہوں نے اپنے عقلی اور ظنی دلائل کو بنیاد بنایا، تو دونوں کا ہی رد ہے، کیونکہ دونوں ہی کے عقائد جو ہے، جو گمراہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کو پیچھے رکھا اور اپنی عقل اور ظن کو، گمان کو وہ مقدم کیا۔ ایک نے اللہ کی صفات میں تشبیہ کرنا شروع کر دی، دوسرے نے صفات کا ہی انکار کر دیا تشبیہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو شیخ صالح علیہ شیخ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس میں متصوفہ کا بھی رد ہے، جس طرح اس میں معطلہ اور مجسمہ کا، مشبہہ کا رد ہے۔ یہ بات تو آپ کو ذہن میں آ گئی نا، پہلے شروع سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اہل سنت درمیان میں ہے، ایک طرف معطلہ ہیں جو کہ صفات کی نفی کرتے ہیں، کوئی اللہ کی صفات کا سرے سے ہی 4 گروہ بیان کیے تھے، جو اللہ کے اسماء و صفات میں انکار یا تعطیل کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ 4 قسم کے طبقات ہیں، یاد ہے؟ سب سے پہلا طبقہ کیا ہے؟ جہمیہ، جو اللہ کے اسماء و صفات کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اسماء و صفات کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اور یہ کہاں سے، کس نے کہا انہیں؟ اسی چیز کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ کی معرفت کے باب میں آپ اپنے عقل اور وہم کو، گمان کو اگر آگے لگائیں گے تو اللہ کی معرفت تک کو نہیں پا سکیں گے، آپ کہیں اور ہی نکل جائیں گے۔ تو جہمیوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا، ان کے نزدیک اسماء و صفات مخلوق ہیں، اور یہ بحث آگے آئے گی، اسم کی اور صفت کی بحث۔ دوسرا گروہ کون سا ہے ان کے بعد؟ معتزلہ، جنہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا، جس طرح جہمیوں نے تمام صفات اور اسماء کا انکار کیا، لیکن فرق ان میں یہ کہ یہ اللہ کے اسماء یعنی ناموں کا
اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نام کو مان رہے ہیں کہ اللہ کا نام ہے القدیر، تو اس کا مطلب یہ ہوا صاحب قدرت، کہ اس کی صفت ہے قدرت۔ کہنے لگے اللہ قدیر ہے بلا قدرہ، اللہ علیم ہے بلا علم، اللہ رحیم ہے بلا رحمہ، کیونکہ صفات ان کے نزدیک مخلوق ہیں، ان کے نزدیک صرف صفات مخلوق ہیں۔ اللہ کے نام کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ناموں میں جو صفات پائی جاتی ہیں، معنی پائے جاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، عقل کو انہوں نے وحی کا درجہ دے دیا ہے۔ تیسرا، ان کے بعد اشاعرہ ماتریدیہ، وہ بھی اسی طبقے میں آتے ہیں، جو انکار کے چیپٹر میں جو لوگ اشاعرہ ماتریدیہ نے معتزلہ کی مخالفت کرتے ہوئے چند صفات کو مان لیا۔ بنیاد کیا تھی؟ وہی انکار کی۔ انہوں نے چند صفات کو مان لیا، باقی صفات کا اسی طرح انکار کیا۔ لیکن ان کا جو اصول تھا وہ یہ تھا، جس صفت کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے اور تعویل کی ہے، اس میں ان کی بیس یہ ہے کہ یہاں تشبیہ لازم آ رہی ہے، اور تشبیہ حرام ہے، لہذا یہ صفت ہی نہیں اللہ کی۔ جبکہ قرآن میں، مثلا قرآن میں بھی، حدیث میں بھی اللہ کی صفت ید، ہاتھ کا ذکر ہوا ہے، تو انہوں نے انکار کیا اس کا۔ کس لیے انکار کیا؟ کہ اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ آ رہی ہے۔ وہ تشبیہ ان کو کہاں سے نظر آئی؟ جب اللہ تعالیٰ خود ثابت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر قسم اٹھاتے ہوئے فرما رہے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اگر ہاتھ کہنے سے، اللہ کا ہاتھ کہنے سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو اللہ کے نبی ہاتھ نہ بولتے، تمہاری طرح قبضہ قدرت کہتے۔ انہوں نے کہا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب قدرت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خطیبوں کو حدیث پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھیں حدیث کی عربی ذرا سنائیں۔ عربی یہ ہوگی والذی نفس محمد بیدہ، قبضہ قدرت تو نہیں ہے، ہاتھ کا ذکر کیا نبی نے۔ تو اگر ہاتھ کہنے سے تشبیہ لازم آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہماری عقل میں تشبیہ آ رہی ہے۔ تو امام طحاوی نے ان کی عقل پر تماچا مارا ہے کہ عقل اور فہم جو ہے، اس کو جب بیچ میں لاؤ گے اللہ کی معرفت کے باب میں، تو اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچ پاؤ گے، اور اس کا علم، اللہ کے بارے میں جو علم نازل ہوا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں جو علم نازل ہوا ہے، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ بعد میں پھر کلاس سے نکل جائیں گے ہم۔ ہاں اب 3 طبقے ہو گئے، چوتھا کون سا تھا؟ متفلسفہ۔ فلاسفہ کیوں نہیں کہا ہم نے سیدھا سیدھا فلاسفہ؟ متفلسفہ مطلب فلاسفہ کے نقش قدم پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مذہب ان کا فلسفی ہے، یعنی فلاسفہ کا کفریہ نظریہ انہوں نے اپنا، اس کی اسلامائزیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ متفلسفہ ہیں، جن کے بارے میں جن کے نظریات جو ہیں کفریہ ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے اس بارے میں۔ معتزلہ ہوں، اشاعرہ ماتریدیہ ہوں، سب ان کے بارے میں متفق ہیں۔ اور ان فلاسفہ کے وجہ سے ہی سارے فرقے وجود میں آئے ہیں۔
تو یہ تو تھے 4 طبقات جو اللہ کے اسماء و صفات میں تعویل، تعطیل، تعویل 2 چیزیں، تعطیل اور تعویل کے مرتکب ہیں۔ تعطیل کیا ہے؟ کسی بھی صفت کا انکار کرنا، معطل سے، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو معطل قرار دے دیتے ہیں کہ جی اس سے تشبیہ لازم آ رہی ہے، تو ان سے سوال کیا جائے جناب قرآن میں تو اس کا ذکر ہے، کہ اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اس کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کو تعویل کا لقب دیتے ہیں۔ سوال یہ تعویل کیوں کہتے ہیں؟ خود بخود ہی تعویل کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کی تعویل یوں ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی ہے تعویل کہتے ہوئے؟ اب سوال آپ سے ہے، تعویل کو بے دھڑک ہو کر تعویل کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ تعویل اہل علم کے نزدیک لفظ تعویل بمعنی تفسیر استعمال ہوتا ہے۔ تعویل جو ہے اہل علم کے نزدیک بمعنی تفسیر استعمال ہوتا ہے، اور یا بمعنی یعنی اس کی صحیح تفسیر، اس کے بارے میں اگر احتمالات پائے جاتے ہوں تو صحیح معنی، صحیح مراد، وہ آپ کو کہیں گے اس کی آپ نہیں سمجھے، اس آیت کی مراد آپ نہیں سمجھے، صحیح مراد اس کی یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، اور اس کو اہل علم کی لینگویج میں تعویل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اصل میں تحریف کی ہے، انہوں نے اصل میں تحریف کی ہے اور اس کو تعویل کا لفظ دیا ہے، لقب دیا ہے، تعطیل اور تعویل۔ اسی لیے ان کو معطلہ کہا جاتا ہے، معطلہ کہا جاتا ہے۔ معطلہ کیوں؟ معطلہ کہ وہ فرقہ جو اللہ کی صفات کو معطل کرتا ہے، ساری صفات کو، اسماء و صفات سارے کے سارے ہوں یا صرف صفات کو یا چند صفات کو، تو تعطیل کر کے پھر وہ تحریف کا مرتکب ہوتا ہے جسے وہ تعویل کہتا ہے۔ یہ ہے معطلہ، ان کا رد ہے اس میں لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، مطلب لا تبلغہ الاوہام، آپ اپنے وہم و گمان سے اللہ کو نہیں پا سکتے، مطلب اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ جتنا مرضی آپ تفکیر استعمال کر لیں، اس کی ذات، صفات کی کیفیت یا ذات صفات کے بارے میں آپ کچھ نہیں جان سکتے اپنے وہم و گمان کے مطابق۔ اور اسی طرح لوگوں کی فہم و فراست جو ہے، چاہے کتنے ہی پہنچ رکھتی ہو، فہم و فراست میں لوگ کتنے ہی اونچے ہوں، اللہ کی معرفت میں فہم و فراست کو ذرا بھی مقام نہیں ہے، بلکہ فہم و فراست کا بھی مقام جب ہی بنے گا جب قرآن و حدیث کی تدبر و فہم میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ فہم و فراست جو ہے یہ پھر اب آدمی کو صاحب علم بنا دے گی، اور یہی صاحب فہم و فراست جب وحی کے علم کو ٹھکراتا ہے اور اپنی فہم و فراست کو زیادہ ترجیح دیتا ہے تو ابو جہل قرار پاتا ہے۔ ابو جہل کا لقب کیا ہے؟ ابو الحکم۔ وہ جس طرح لوگوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا ایسے نہیں تھا ابو جہل، پورے عرب میں چیف جسٹس کی حیثیت رکھتا تھا کہ جو مسائل، جو جھگڑے عرب کے بڑے بڑے پنچایتیوں سے حل نہیں ہوتے تھے تو ابو جہل ان کو حل کرتا تھا، یعنی اس کی کنیت تھی ابو الحکم، فیصلے کی قوت رکھنے والا شخص۔ اور جب اس نے سادہ سی بات اور عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات اس نے اپنی عقل پر تدبر کرتے ہوئے ٹھکرا دی تو ابو جہل قرار پایا۔ تو فہم و فراست کو کبھی بھی علم وحی کے برابر بھی نہیں لانے کا سوچیں۔ فہم و فراست جو ہے علم وحی کے تابع ہوگی
تو آپ ابو الحق، آپ اہل العلم میں شمار ہوں گے، اہل ایمان میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح اہل سنت کے مقابلے میں دوسری طرف جو گروہ ہے وہ ہے مشبہہ، جن کا مذہب ہے تشبیہ۔ پہلے ہم نے 4 طبقے ذکر کیے، وہ کون ہیں؟ اہل تعطیل، جن کو معطلہ کہا جاتا ہے۔ اب ہے اہل تشبیہ، جو اہل سنت کے دوسری طرف ہیں۔ اہل سنت بیچ میں ہے، صراط مستقیم ہمیشہ بیچ میں ہوتا ہے، اور افراط تفریط کرنے والے لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر اس طرف اہل سنت بیچ میں ہے، اس طرف اہل تعطیل، تو اس طرف اہل تشبیہ۔ اسی طرح اس طرف اگر خوارج ہیں، اس طرف مرجیہ ہیں، عین اسی لائن میں۔ یعنی اگر آپ غلوب کریں، اہل سنت کے مسلک سے غلوب کریں گے تو خوارج میں چلے جائیں گے، اور خوارج کی دوسری طرف اگر غلوب کریں گے، خوارج کی مخالفت میں دوسری طرف، تو مرجیہ میں چلے جائیں گے۔ اعتدال، اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ اعتدال، اور اعتدال کیا ہے؟ وہ ہے اتباع اس راستے کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ تو وہ دوسرا گروہ اہل تشبیہ، اہل تشبیہ کہ وہ لوگ اللہ کے کسی بھی نام اور صفات کا انکار نہیں کرتے، جس طرح اہل سنت نہیں کرتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفات میں مخلوق کو تشبیہ دیتے ہیں، اللہ کو مخلوق سے یا مخلوق کو اللہ سے کسی بھی صفت میں تشبیہ کے مرتکب ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے ہے جیسے مخلوق کا، تو یہ تشبیہ ہے، اور تشبیہ کفر ہے۔ اہل سنت کا مسلک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کا ہم اس کی تشبیہ یا تمثیل کا تصور بھی لانا حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مماثلت تو کسی سے کی جا سکتی ہی نہیں۔ لیکن وہ السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ انسان کو بھی سمیع بصیر اللہ نے فرمایا، لیکن انسان اپنے مطابق سمیع بصیر ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں شیخ صالح علیہ شیخ نے فرمایا کہ تیسرا گروہ کا بھی رد ہے اس میں۔ تو اب وہ جو اہل تشبیہ ہیں، انہوں نے جو اللہ کی کسی بھی صفت میں تشبیہ دی ہے مخلوق کو، یا مخلوق سے اللہ کو، یا اللہ کو مخلوق سے، کہاں سے آئی یہ تشبیہ؟ عقل سے، علم وحی سے نہیں، عقل سے۔ تو عقل سے علم وحی کو چھوڑ کر عقلی جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کا رد ہے اس جملے میں، کہ اللہ کی معرفت کے چیپٹر میں آپ عقل کو اصول نہیں بنا سکتے، عقل کو تابع کریں گے آپ علم وحی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ تو اس میں متصوفہ صوفیہ کا رد کیسے آیا؟ صوفیہ میں جو غالی صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ ریاضت، یعنی مجاہدہ اور مراقبے، جو ان کے ایک طریقت کے بتدریج جو مراحل ہیں، ان سے جب گزرتا ہے تو بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اپنے مجاہدہ نفس سے، کہ رب کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اپنے رب کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ اس کو اس مقام کو وہ کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ حواس خمسہ سے باہر نکل جاتا ہے، اب وہ غیبیات کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تو ہم سب انسان، بشر جتنے بھی نبی ہوں، ولی ہوں، سب حواس خمسہ سے ادراک کرتے ہیں چیزوں کا، لیکن یہ جو ولی ہے
ان کی اصطلاح میں جو ولی ہے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ حواس خمسہ سے اوپر ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں، مرفوع القلم ہوتا ہے، مطلب یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اگر عقل سے نکل گیا، قوت ادراک سے فارغ ہو گیا وہ، تو اس کو تو شریعت میں یہ تو غیر مکلف ہو جاتا ہے، اور اس کو معرفت کیا، یہ عامی سے بھی نیچے، عامی آدمی جو ہے انسان، ایک عامی آدمی، وہ بھی اس سے افضل ہے۔ تو یہ صوفیہ کے نزدیک جو فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اسے کہیں بھی مخلوق نظر نہیں آتی، ہر جگہ خالق نظر آتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنا آپ بھی جو ہے وہ خالق ہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے ان کے بعد صوفیہ کہتے تھے انا الحق، انا الحق، مطلب میں ہی خالق ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی۔ جی تو لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، اس میں بڑی مشائخ نے شروحات تک جب ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کی، بہت علم بیان کیا ہے، اور شیخ صالح آل شیخ جو ہے وہ نظریہ معرفت جو ہے، جس پر فلاسفہ بھی بات کرتے ہیں، اس پر انہوں نے بات کی کہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نظریہ ادراک، نظریہ معرفت جو ہے، کوئی بھی انسان ہے جب معرفت کسی چیز کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، نظریہ ہم عربی میں شیخ صالح علیہ شیخ نے استعمال کیا لفظ نظریۃ حصول المعارف۔ اس کی بنیاد دو قسموں پر ہے۔ نمبر ایک کہ وہ چیزیں جن کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے پہچانتے ہیں، ان کی معرفت ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے ہوتی ہے، پکڑ کے، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، سماعت، اور تو یہ معرفت حاصل کرنے کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے جو عقل اور ادراک سے آدمی اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موازنت کرتا ہے ایک چیز کو جس کو وہ پہلے سے حواس خمسہ کے ذریعے جان چکا ہے، اس پر عقل میں، ذہن میں قیاس کرتا ہے، اس پر اس سے ملاتا ہے، اس کے ذریعے پھر وہ پہچانتا ہے، سمجھتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں، ہم نے دودھ پیا ہے، دنیا میں شہد چکھا ہوا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دودھ اور وہاں کے شہد، پانی کے بارے میں بتایا۔ ہم نے جنت کی کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دودھ جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے پہچانتے ہیں، ہم دودھ کو، دودھ اور شہد اور پانی میں فرق کرتے ہیں۔ اب ہم جنت کے دودھ اور شہد اور پانی کو جب اس کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہم اس دودھ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں جو ہم نے پیا ہے شہد سے، پھر ایک تصور قائم کر لیتے ہیں۔ ایسے ہے نا؟ اسی لیے اصول یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی چیز کی، مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کا ادراک اور فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس محدود وسائل ہیں، یا تو اپنی آنکھ سے دیکھے وہ کسی چیز کو تو وہ اس کے بارے میں تصور قائم کر لیتا ہے، آنکھ سے دیکھا، منہ سے چکھا، تصور قائم کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک نابینا آدمی بھی جب ہاتھ سے کوئی چیز چھو لیتا ہے تو ایک تصور قائم کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے بڑی چیز جو دیکھنے سے ہم کسی بھی چیز کا ادراک، فہم، تصور حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ کر دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا لن ترانی، یعنی دنیا میں اس آنکھ سے آپ ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے۔ اور آخرت میں معتزلہ نے وہاں سے بھی اپنا ایک بدعقیدگی پکڑ لی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں، انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ یہ چیپٹر بھی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے خوشباش ہوں گے قیامت کے دن اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرہ، نظر، چہرے نظر سے دیکھ رہے، بصر سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ آنکھ دیکھ رہی ہوگی، یعنی آخرت میں آنکھ دیکھے گی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں دیدار کے باوجود بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت اس قدر نہیں حاصل کر سکتا انسان کہ اللہ کا احاطہ کر لے۔ مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتا، پہاڑ کو دیکھ رہا ہے بس ایک طرف سے دیکھ رہا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ اس کے پیچھے سے، سامنے سے بھی دیکھتے ہوئے احاطہ نہیں کر پاتا، سامنے والی سائڈ کا بھی۔ سورج کو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں، مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتی یہ آنکھ، خالق کا احاطہ کہاں کر سکتی؟ بس جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے دیکھنے کی، ادراک کی، وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی۔ بہرحال ادراک اور فہم اور معرفت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا؟ یہ موضوع آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ موضوع آئے گا آگے، یہ جب صفات کا توحید کا موضوع ختم ہوگا۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ چلو آپ نے ایک چیز کو نہیں دیکھا لیکن اس جیسی کوئی چیز دیکھی ہوگی تو اس پر قیاس کر کے آپ تصور قائم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ تعالیٰ کے سے مماثلت کسی چیز کی نہیں جا سکتی، تو پھر اللہ کے بارے میں آپ وہم و گمان کے گھوڑے اور اپنی فہم و فراست کے دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ آپ اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اللہ سے مماثلت رکھتی ہو یا اس سے کوئی تشبیہ کا پہلو ہو اس میں۔ یہ تو قاعدہ دنیا کی چیزوں میں، انسان دنیا کی چیزوں کا جب ادراک حاصل کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، یا تو کسی چیز کو دیکھ لیا ہم نے تو ہم نے پہچان لیا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں آپ میں سے کسی نے دیکھی ہیں، میں نے نہیں دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی، بعض نے نہیں دیکھی۔ مثلا ہم گاؤں میں تھے، ہم نے پنکھا نہیں دیکھا تھا، تو ایک آدمی شہر میں گیا، اس نے پنکھا دیکھا تھا، لائٹ دیکھی تھی، بلب دیکھا تھا، تو وہ گاؤں کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ پنکھا ہے ایک، وہ یوں چلتا ہے۔ جب نئی نئی ٹرین آئی تو بزرگ بتاتے ہیں کہ سب نے نہیں دیکھا تھا، کسی شخص نے ٹرین چلتی ہوئی دیکھی پہلی دفعہ، تو گاؤں والوں کو آ کر بتایا کہ ایک بہت بڑی کوئی بلا ہے اور آدمیوں کو لے جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لوگ بیٹھ کر تعجب سے سنتے تھے، ایک شخص نے دیکھا ہے، وہ سارا گاؤں جمع ہوتا تھا، سناؤ کیا دیکھا تھا، کیسی تھی وہ چیز؟ کہہ رہا وہ آتی ہے، رک جاتی ہے، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ لوگ ڈرنے لگ گئے، اسی بر صغیر کی بات ہے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ آہستہ آہستہ چلائی اور فری میں لوگوں کو بٹھایا، تھوڑی تھوڑی جگہ لے جا کر وہاں اتار دیا تاکہ خوف ختم ہو جائے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھی، اب وہ گاؤں میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس سے وہ، لیکن اس نے بتایا کہ اس کے ویل ہوتے ہیں
اور وہ یوں چلتی ہے، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، سامان بھی رکھتے ہیں، پھر وہ چل پڑتی ہے، پھر جہاں جہاں لوگوں نے اترنا ہوتا ہے وہاں رک جاتی ہے۔ بسیں بھی نہیں ہوتی تھیں ایسے، کیوں بسوں پر، چلو ایک تصور، جو چیزیں بتائیں ویل ہوتی ہیں، ان کے پاس بیل گاڑیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ ایک مخلوق کے، دوسری چیزوں کے، انسان کے وسائل ہیں ادراک کے، کسی چیز کے بارے میں تصور قائم کرنے کے، یا تو خود آنکھ سے دیکھ لے، یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو اس سے ملتی جلتی ہو، یا 100% نہ بھی ملتی جلتی ہو، کچھ چیزیں ملتی ہوں، تو اس پر قیاس کر کے وہ ایک تصور قائم کر لے۔ اللہ کے بارے میں سارے راستے بند ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں وہم و گمان اور عقل، فہم و فراست کے سارے راستے بند ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے علم وحی، اور وحی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس امت میں۔ تو کیا پتہ چلا؟ تو اللہ کی معرفت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم سے ہی ہوگی، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ تو یہ تھوڑا سا ایک بیان تھا اس جملے پر کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے وہم و گمان، وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتے اس کی معرفت کو، اور فہم و فراست، عقل کے جو آپ کے پاس فارمولے ہیں قیاس کرنے کے، جو فلسفہ کے اندر بھی ہیں، منطق کے اندر بھی ہیں، اور فقہ کے اندر بھی ہیں، سب فیل ہیں۔ اللہ کے معرفت میں کوئی قیاس کا قاعدہ نہیں لگتا، سوائے ایک قیاس اولیت جو ہے کہ اگر آپ نے ایک خوبی دیکھی ہے تو اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اللہ اس سے بھی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہتر ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ انسان جو ہے بڑا عدل انصاف پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ عدل و انصاف والا ہے۔ اگر انسان جو ہے ظلم کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، ظلم سے پاک ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے فوراً بعد فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے، 9واں جملہ ہے وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، حی لا یموت قیوم لا ینام، یہ 10واں جملہ ہے۔ جی فرمایا وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، معطلہ ہوں، مشبہہ ہوں، سب جو ہے وہ تشبیہ کے اندر واقع ہوئے۔ جنہوں نے کسی بھی صفت کا انکار کیا ہے وہ تشبیہ سے ڈرتے ہوئے، اس کو تشبیہ نظر آئی کہ اللہ کے ہاتھ کا انکار کر دیا۔ تشبیہ کہاں سے نہ کہاں تھی، وہ اس کے دماغ میں تھی، تو تشبیہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی انام جو ہے، انام کے مختلف معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ اس کا مطلب انسان، لوگ، یا دوسرا معنی مخلوقات۔ اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوقات یا انسانوں سے مشابہت رکھتا ہی نہیں ہے۔ انعام انسان، لوگ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی ہے تمام مخلوقات، تیسرا معنی ہے کہ تمام ذی روح مخلوقات، صرف ذی روح مخلوقات، تمام مخلوقات لگا لیں، اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ قرآن میں نا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کس کے لیے کہ انام کا مطلب وہاں سورہ رحمان میں انسان ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا انسان کے لیے۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، اللہ تعالیٰ انسان سے، مخلوقات سے، تمام مخلوقات سے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ مشابہت نہیں رکھتا۔ 10واں جملہ ہے حی لا یموت، قیوم لا ینام، یہ 10واں جملہ ہے حی لا یموت۔ تشبیہ پر کافی بات ہو چکی ہے، شیخ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں بہت کلام فرمایا ہے، اس ایک جملے کی تشبیہ میں تقریباً 2-3 صفحے لگا دیے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ عربی متن نہیں سمجھ پاتے، وہ یہی ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ والی جو شرح ہے عقیدہ طحاویہ کی، اس کی اردو موجود ہے مارکیٹ میں، اردو سلفی عالم نے ہی ترجمہ کیا اس کا، تو وہ آپ لے لیں، اردو والی نعمانی کتب خانے کی شاید، وہ پرانے جو ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی نا، ہے اچھا ہے، واضح ہے، ایک جلد میں ہے۔ تو جو ٹاپک ہم پڑھتے ہیں وہ اگر آپ نے وہ ایک دفعہ مطالعہ کیا ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا، تو کلاس میں اور جو نا وہ نشاط پیدا ہوگا۔ جی، پھر آپ کو اچھے صحیح سوال بھی آئیں گے ذہن میں، پہلے سے پڑھ کر آئیں گے۔ ہاں آپ یعنی جن بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہاں یہ ترجمہ اگر ہم کریں تو ہمارے اوپر اچھے جو بس ایک جملہ ہے، بس ہمارے اوپر سے گزر جائے گا۔ حی لا یموت، وہ حی ہے، اسے موت نہیں آئے گی، قیوم ہے، لا ینام، سوئے گا نہیں، سوتا نہیں۔ ہاں، اب اس کی تشریح صفت حیات، صفت قیومیت، اس کا یہ 2 صفات ہیں، انہی کو کیوں ذکر کیا یہاں؟ اللہ کی تو صفات بہت ساری ہیں۔ امام طحاوی نے چند صفات کا جو انتخاب کیا ہے عقیدہ بیان کرنے میں، اور آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو بھی عقیدہ بیان کیا امام طحاوی نے، اس میں انہوں نے مخالفین کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، مخالفین کے عقائد کو ٹارگٹ کیا ہے، جو کہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی غلط تشریح کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جو عقائد، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آگے فرمایا خالق بلا حاجہ، وہ پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی حاجت کے پیدا کرتا ہے۔ رازق بلا مؤنہ، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی تکلف کے، خرچے کے، وہ رزق دیتا ہے۔ حی لا یموت، خالق بلا حاجہ،
राज़िक़ुन बिला मुअनह, आगे फरमाया मुमीतुन बिला मखाफा, बग़ैर किसी खौफ के मारता है, मार देता है जिसको जिंदा किया, जिसको पैदा किया था। बाइसुन बिला मशक्क़ा, फिर मबूस करता है, जिंदा करता है बग़ैर किसी मशक्क़त के। फिर आगे बहुत अहम चैप्टर शुरू हो रहा है सिफ़ात का। ये चंद जुमले थे। इसके बाद माज़ाला बिसिफ़ातिही क़दीमन क़ब्ल ख़ल्क़िही लम यज़दद बिकौनिहिम शैअन लम यकुन क़ब्लहु मिन सिफ़तिही। यहाँ बहुत अहम पॉइंट है जिसमें बड़े बड़े मशाइख़ उलमा जो है वो, यानी चोटी के मशाइख़ जो अहले सुन्नत के मज़ाहिब में एक मकाम हासिल करते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी में उनका मकाम है, किसी का फ़िक़्ह शाफ़ी में एक फ़क़ीह का दर्जा है, लेकिन अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में इस इल्म मंतिक़ और फ़लसफ़ा की वजह से वो अहले सुन्नत के मसलक से दूर चले गए और गुमराह हो गए और गलत तशरीह की, अल्लाह के मारिफत की गलत तशरीह की। यही वजह है। ये मशाइख हमने सुने, खुद सुना है ऐसे मशाइख से, हमने खुद सुना है कि पढ़ो आप आलिम बनो, लेकिन तज़किया नफ्स के लिए आपको खानका जाना पड़ेगा। कोई मुर्शिद और वो मुर्शिद कौन है? उसने कभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा। जिसको कुरान का नहीं पता, जिसको जो इल्म शरी जिसके पास है नहीं, वो अल्लाह का मुकर्रब कैसे हो सकता है, आलिम से ज़्यादा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कुरान में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो हक अदा करते हैं खशियत का वो तो उलमा हैं। और तफसीर पढ़ें आप, जो तफसीर पढ़ें आप इसी आयत की, उसमें अहले मुफस्सिर जो अहले सुन्नत मुफस्सिरीन हैं वो इल्म में भी तरजीह देते हैं। उलमा से मुराद वो उलमा जो अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात तौहीद का इल्म रखते हैं, जिनको मारिफत है इस चीज़ की, उनके अलावा वही उलमा हैं अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह की खशियत का हक अदा करते हैं। और ये मशाइख जो हैं बड़े बड़े मशाइख, उनको खानका जाने की ज़रूरत पड़ती है। और खानका किन के हाथों में? पहली बात ये, खानका का जो का जो है निज़ाम है, ये अगर नबी इस्लाम में होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मस्जिद नबी के साथ एक खानका होती। लेकिन मस्जिद नबी के साथ क्या था? सुफ़ा था, यूनिवर्सिटी थी, जहाँ शरीयत का इल्म सिखाया जाता था। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिवाय शरई इल्म के कुछ और नहीं सीखते थे। और यही शरई इल्म ही है जिससे अल्लाह का तक़र्रुब नसीब होता है, अल्लाह की खशियत पैदा होती है, अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। आदमी जो है तक़वा के आला मकाम पर पहुँच जाता है और अल्लाह की सही मारिफत नसीब होती है। तो ये अस्मा व सिफ़ात का सबसे अहम चैप्टर अब आगे आएगा, ये चंद सिफ़ात के बाद। यानी अब सिर्फ आगे जो हम अगला सबक है उसमें सिफ़त हयात और सिफ़त क़य्यूमियत है। खालिकुन बिला हाजा, मुमीतुन बिला मखाफ़ा, राज़िकुन बिला मुअना, ये सिफ़ात ज़िक्र हुई हैं। इन पे बात के बाद जो है ना एक जामे चैप्टर आएगा जो अस्मा व सिफ़ात के पूरे चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें बुनियाद है, जिसके बग़ैर आप जो है अक़ीदा अहले सुन्नत की हिफाजत नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है हम दाखिल होंगे ख़त्म नबूवत के बारे में, ख़त्म नबूवत का भी चैप्टर आएगा। फिर हम कुरान के बारे में, फिर अज़ाब क़ब्र के मसाइल हैं, अल्लाह के दीदार के मसाइल हैं, सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें उम्मत के बड़े बड़े उलमा गुमराह हुए हैं। उम्मत के अवामुन नास का
کوئی قصور نہیں۔ عوام الناس تو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں عوام الناس جو ہیں وہ تو اسلام کو اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح نازل ہوا ہے، اسلام کو اسی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بیان ہوا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بدل کے بتائی جائے ان کو بات؟ کوئی عام کسی بھی طبقے میں رہتا ہو کوئی بندہ، کسی بھی مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو، کسی بھی مسلک کے علماء کے سے متاثر ہو چکا ہو، عامی آدمی تو اصلی اسلام چاہتا ہے، اسی اسلام کو ہم عقیدہ اہل سنت یا سلفیت کہتے ہیں۔ سلفیت کیا ہے؟ کسی گروہ کا نام تو نہیں نا سلفیت، یا مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنت۔ تو جو گمراہ ہوئے ہیں کئی صدیوں سے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ عوام الناس پر تو ہم فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے، اور وہ گمراہ ہوئے پورے وسائل کے ساتھ، اور انہوں نے عقیدہ اہل سنت جو اصلی اسلام ہے اس کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پھر جو بھی جہاں بھی اللہ کے راستے سے روکا گیا ہے یہ علماء نے روکا ہے، یعنی علماء سو نے یا گمراہ علماء نے کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بہت سارے علم کے سمندر احبار اور رہبان تقوی کے پہاڑ، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یہ تو ظلم ہے ہی۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ چلو مال کھا لیا، لوٹ کھسوٹ کر لی، لوگوں کا دین تو معاف کر دو، وہ دین بھی معاف نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، صحیح اسلام سے بھی روکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صاف شفاف نافع علم سے نواز دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں علم دیا ہے اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اور دنیا میں استقامت کا باعث بنا دے، اور اس کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنے کی